ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية في العقرب رواه احمد والترمذي وابو داود والنسائی معناه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دو کالی چیزیں جب نظر آئیں تو مار دو، ایک کالی چیز سانپ اور ایک کالی چیز بچھو۔ یعنی نماز کی حالت میں دو چیزیں جب نمازی کے آگے سے گزریں تو نماز مکمل کرنے کا انتظار نہ کرے۔ نماز اگر تو آگے سے گزری ہے، کوئی ساتھ چیز وغیرہ پڑی ہے تو وہ اٹھا کے مار دے، نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز بھی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا اسودین، اسود کالے سانپ کو کہتے ہیں، اسودین دو کالے، ایک بچھو، اور اسی طرح جس طرح ہم والدین کہتے ہیں نا، والدین سے مراد ماں اور باپ دونوں ہے۔ قمرین دو قمر، یعنی ایک سورج اور ایک چاند، یہ عام ہم روٹین میں بولتے ہیں۔ اگر کوئی چیز پڑی ہے، کوئی شے ہاتھ میں ہے تو اس کو مار دیا جائے، ایک ضرب سے مر جائے نماز برقرار ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح اگر ایک ضرب سے نہیں مرا تو دو ضربوں سے مار دے، دو مرتبہ، جب بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ تیسری ضرب مارے گا تو پھر اب یہ عمل کثیر ہو گیا، عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹے گی۔ سینہ اس کی کعبے کی طرف ہی ہے، ایک قدم اٹھایا، ایک قدم اٹھا کے مارا تب بھی نماز برقرار ہے، دو قدم اٹھا کے مارے تب بھی نماز برقرار ہے، تین قدم چلا پھر مارا، پھر یہ عمل کثیر ہو گیا، تین قدم چلنے سے پھر یہ عمل کثیر ہو گیا، اسی لیے نماز۔ اگر ایسی صورت میں نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے تو گناہ نہیں ملے گا، ایسی صورت میں عمل کثیر ہو بھی جاتا ہے، نماز توڑنے کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، یہ حکم رسول ہے۔ ہاں جی، ہمارے غیر مقلدی ساتھی تو کہتے ہیں نماز ٹوٹتی نہیں، چاہے جتنا مرضی آگے چلے جائے، ایسا نہیں ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں جان بچانے کے لیے اگر کوئی بندہ نماز توڑ دیتا ہے تو بھی نماز توڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ اگر جان بچانے کے لیے نماز لگے ہمیں، اور جیسے جیسے ٹرین آگے ہو رہی ہے ایک ایک صف اڑ اڑ کے ادھر جا رہی ہے، جب ٹرین چل پڑی تو چھوڑ دو، نماز دوبارہ پڑھ لینا، ٹرین نے تو آپ کا انتظار نہیں کرنا۔ ایسے معاملات جہاں پر نقصان کا خطرہ ہو، نمازی نماز توڑ سکتا ہے اور اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ ٹرین اب اس کا کیا ہوا جی، تین رکعتیں، تین صفیں خالی ہوئیں، چوتھی رکعت میں امام صاحب نے نماز توڑی بھاگ، تو یہی جس وقت اس نے سیٹی ماری تھی تو آپ سارے نماز توڑیں اور گاڑی پہ چڑھ دے سکون سے، پھر بعد میں مکمل کر لینا، گناہ نہیں ہے۔ ہاں جی، مجبوری تھی نا جی، ٹرین نکل گئی۔ اسی طرح اگر کوئی رکن میں 3 مرتبہ ایسا عمل کرتا ہے تو 3 مرتبہ عمل کرنے سے کوئی بھی کھجاتا ہے، یعنی ایسے کھجا لیے ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ کوئی بھی عمل کیا جائے وہ عمل کثیر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک سانپ ہے جس کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ سانپ کیسے چلتا ہے؟ ایسے لہرا کے، سانپ لہرا کے چلتا ہے، سانپ کی فطرت ہے۔ لیکن جو جن سانپ کی شکل میں آ جائے وہ لہرا کے نہیں چلے گا، وہ سیدھا چلے گا۔ جو جن سانپ کی شکل، ہر ایک جانور کی یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں، پتلا ہوگا، لہرا کے نہیں چلے گا، تو ایسی صورت میں آپ اس کو نہ ماریں۔ یا وہ بعض مرتبہ آدمی
بزرگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے یہ جنات کی نشانیاں ہیں، تو اگر کسی چیز کے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں تو پھر ان کو نہ مارا جائے، کیونکہ ان کو مارنا اب ضرر کا سبب بنے گا۔ یہ باقاعدہ بدلہ لیتی ہے جی مخلوق، تو اس لیے ایسی چیزیں نہ کی جائیں کہ جس سے انسان کی ہی جان کو خطرہ بن پڑے۔ لہٰذا موذی جانور مارنے پر گناہ نہیں ہے، نماز توڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔